بی بیٹر کہ آپ سبسکرائب کر لیں، اس کا بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ کوئی بھی اگر امپورٹنٹ اپڈیٹ ہوتی ہے تو وہ آپ کو اس کا آٹومیٹکلی نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اچھا، جتنے بھی میسج فارورڈ کر لیے گئے میں سن رہا ہوں، اور ہر آدمی کی اپنی سوچ ہوتی ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، صحیح بھی ہو سکتا ہوں، لیکن اس سے میں نے بھی ایک نتیجہ اخذ کیا جس طرح سب لوگ نکال رہے ہیں تو میں جتنا سمجھا ہوں ان میسیجز کے بارے میں، تو لگ ایسا رہا ہے کہ انہوں نے کوئی اپنا ہی آدمی پلانٹ کیا ہوا ہوگا کہ سیف الرحمان کو ایک دو تپڑ مارو، پھر وہ عدالت میں ریکویسٹ دیں گے کہ یعنی اس کو ریلیف دیا جائے، لیکن عدالت بھی کوئی یعنی ایسا نہیں ہے کہ ادھر بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر جج بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ فیصلے کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پھر وہ سیف الرحمان کو یعنی وہ کرے یا پھر لوگوں کے اوپر پابندی لگائے۔ انشاءاللہ نہ تو لوگوں کے اوپر پابندی لگائی جائے گی اور نہ سیف الرحمان کو یعنی ریلیف دیا جائے گا۔ ہاں، جس بندے نے اگر کوئی ایسی حرکت کی تو اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اس کو مشکلات ہو جائے گی، وہ اریسٹ بھی ہو سکتا ہے، اس کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال سیف الرحمان کو ایک تپڑ سے یا اس طرح کی وہ کسی چیز سے اگر کوئی وہ آدمی پلانٹ کرتے ہیں اور کوئی ایسا حرکت کرتے ہیں اور یا ان کے اوپر تھوکتے ہیں یا انڈا مارتے ہیں، تو اس طرح کی چیزوں سے یہ نہیں ہوگا کہ عدالت ان کو بولے گی کہ آپ کو انڈا مارا گیا، آپ دوبارہ کورٹ نہیں آ جاؤ یا ایسا کچھ ہے۔ تو اگر ان لوگوں نے یعنی سیف الرحمان کے ساتھیوں نے یا سیف الرحمان نے خود ایسا کوئی پلاننگ بنایا ہوا ہے تو میرے خیال میں اس کو کینسل کرنا چاہیے اور کسی ایک آدمی کو یعنی پیسے دے کے یا کچھ اس طرح کی حرکت کر کے اس کو یعنی تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ باقی نہ تو اس کا سیف الرحمان کو کوئی فائدہ ہوگا اور نہ لوگوں کو کوئی نقصان ہوگا، کیونکہ میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ انڈا مارنے سے، تکنے سے یا کچھ اس طرح کی حرکت کرنے سے پھر وہ ملزم کو یعنی ریلیف مل جاتا ہے کہ بس آپ کو تو تھوک دی، آپ کے اوپر تھوک دیا گیا یا آپ کو انڈا مارا گیا یا آپ کو تپڑ مارا گیا یا چپل مارا گیا تو ابھی تم آزاد ہو گئے، آپ کورٹ نہیں آ جاؤ، اس طرح کچھ نہیں ہے۔ پولیس کا کام ہے مجرموں کو، ملزموں کو، سب کو سیکیورٹی دینا۔ قانونی جو وہ ہوتی ہیں، ہماری بھی سیکیورٹی پولیس کی ہی ذمہ داری ہے۔ قانونی جو پیچیدگیاں ہیں یا کچھ ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ سزائے موت کے قیدی ہوتے ہیں یا اس طرح کے وہ ملزم ہوتے ہیں جن کے اوپر قتل کا الزام ہوتا ہے، تو ان کے دشمن ان کی طاق میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن عدالت ان کو یہ نہیں کہتی کہ تمہارا دشمن تم کو ڈھونڈ رہا ہے اور ابھی تک تم پہ قتل ثابت نہیں ہوا تو ایسا ہمیں لگ رہا ہے کہ راستے میں تمہارے اوپر اٹیک ہو جائے گا یا نقصان ہو جائے گا، پھر آپ عدالت میں نہیں آؤ۔ ایسا کچھ نہیں ہے، عدالت میں اس کو آنا ہوگا، انشاءاللہ وہ عدالت آئے گا، اور اگر اس طرح کی کچھ وہ حرکت کرتے ہیں تو میرے خیال میں عدالت ریلیف اس کو نہیں دے گی، اور اگر دے گی بھی تو زیادتی ہوگی، کیونکہ سیکیورٹی دینا یا اس کو عدالت سے باہر نکالنا یا لے کرنا یہ پولیس کا کام ہے، وہ با احسن طریقے سے وہ انجام دے رہے ہیں۔ ابھی تک کچھ ایسی حرکت نہ تو کسی نے کی ہے اور نہ ہمیں کبھی اندیشہ ہوا ہے، اگر ہوا بھی ہے یا کسی نے بات بھی کی ہے تو اس کو ہم نے بتایا ہوا ہے کہ پیسے اس طرح سے نہیں ملیں گے، پیسے قانونی طریقے سے ملیں گے۔ پھر بھی اگر کوئی آدمی پلانٹ کرتے ہیں تو اس آدمی کو بھی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ چنٹا کو ہی کاتر یا سیف الرحمان کی باتوں میں آ کے اس طرح کی حرکت نہ کرے کہ اس کو یا انڈا مارے، تپڑ مارے یا اس کے اوپر تھوکے یا چپل مارے، کیونکہ پھر آپ کے بچے اور آپ کو مشکلات کا سامنا ہوگا۔ اور سیف الرحمان کو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جتنے بھی لوگ ان کی وجہ سے تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، کسی کا بھی اس نے ساتھ نہیں دیا، تو اگر وہ کسی کو استعمال کرے گا تو میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اس کا بھی وہ ساتھ نہیں دے گا۔ تو ان لوگوں کی چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے، ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ ہر آدمی کو جس کو پیسے چاہیے، صبح بھی میں اس کے اوپر تفصیلی بات کر چکا ہوں، اس کو عدالت سے رجوع کرنا چاہیے یا حکومتی کسی بھی ادارے سے رجوع کرنا چاہیے اور ان کے خلاف قانونی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ میں 100% تو نہیں کہوں گا، لیکن میں کافی حد تک جاوید بھائی کی بات سے ایگری کرتا ہوں، لیکن جاوید بھائی شاید بھول گئے ہیں کہ آن ریکارڈ جو ہے وہ بے شمار وائسز پڑے ہوئے ہیں کہ لوگوں نے کلمہ پڑھ کے بھی کہا ہوا ہے کہ جی گولی مار دیں گے، کسی نے کہا ہے جی انڈے ماریں گے، کسی نے کہا ہوا ہے جی جوتے ماریں گے، کسی نے کہا ہے جی گربان سے پکڑ کے گھسیٹوں گا، کسی نے کہا ہے جی اس کے گارڈ سامنے آئے تو بس پھر آہو۔ یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے نا تو دیکھیں جو کرنے والا ہوگا وہ بھی تو سب کے سامنے ہوگا نا، وہ کس کا بندہ ہوگا؟ اگر ایسا ہوتا ہے، یہ ابھی تو فی الحال ایک بات ہو رہی ہے نا، اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ بندہ کس کا ہوگا؟ کیا پولیس اس کی انویسٹیگیشن نہیں کرے گی؟ کیا اس کا کچا چٹا سامنے نہیں آئے گا؟ وہ پلانٹڈ تھا، کون تھا، اس کا کس گروپ سے تعلق ہے، اس کی روٹس کہاں، کس سے جا کے ملتی ہیں؟
اور جو وہ بات کریں نا قتل کے مجرم کی، قتل کا جو مجرم ہوتا ہے تو اس کا ایک خاندان ہوگا دشمن، یہاں پہ موپ ہے، یہ ایک لاکھوں لوگ ہیں، تو اس میں اور اس میں بڑا ایک ڈفرینس ہے، پر ہمیں اس بحث میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک سب کو ہدایت دے، اللہ پاک بس سب کو عقل سلیم دے، اور ہر وہ قدم اٹھانے کی کوشش کی توفیق دے سب کو کہ جس میں ان لاکھوں خاندانوں کا بھلا ہو۔